بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر، اور آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں منرل ریسورسز کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو آلودہ پانی لوگ پیتے ہیں اس کے حوالے سے کتنا کام کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو کتنا چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں ڈاکٹر عمر عزیز صاحب، آپ کو خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ خان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، آپ انوائرمنٹ سائنس کے شعبے سے ہیں۔ اور ڈاکٹر عمر عزیز صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جو منرل ریسورسز ہیں آزاد کشمیر میں، اس حوالے سے میں آپ سے جانوں گا کہ کن کن اضلاع میں یہ ریسورسز موجود، اور اس پہ کیا کام کیا گیا ہے، باقاعدہ کیا رپورٹس ہیں؟ آزاد کشمیر جو ہے وہ ریسورسز کے حوالے سے ہائیلی پوٹینشیل ہے، اور بہت جو ہے اچھے ریسورسز ہیں۔ ریسورسز جو ہے بیسکلی اس کے اندر جو ہے 4 سے 5 قسم کے ریسورسز ہوتے ہیں۔ ایک ہیومن ریسورس ہے جو افرادی قوت لوگوں پہ مشتمل ہے، ایک لینڈ ریسورسز ہے جو ایک زمین کی صورت میں ہمارے پاس ہے، ایک واٹر ریسورس ہے جو پانی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد انرجی ریسورس ہوتے ہیں، اور پھر منرل ریسورس ہیں۔ منرل ریسورس کے اندر جو ہیں وہ جو منرل ریسورسز ہیں اس کی بھی 10 کیٹیگریز ہیں۔ اس میں آپ کے جو منرلز ہیں اس میں فیرس گروپ ہے، نان فیرس گروپ ہے، اس میں جس طرح آپ آئرن، نکل، کوبالٹ، اس طرح کی جو دھاتیں ہیں وہ ہوتی ہیں۔ پھر ڈیکوریٹو سٹونز ہیں، پریشس سٹونز ہیں، اور سیمی پریشس سٹونز ہیں۔ جیسے ماربل ہے تو یہ سیمی پریشس سٹون ہے، روبی ہے تو یہ پریشس سٹون ہے، اس طرح سے کول تک یہ مختلف 10 کیٹیگریز ہیں ریسورسز کی۔ آزاد کشمیر کا جو منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے اس نے 1973 میں کام شروع کیا، اور میں ایک اور آپ کو تاریخی بات بتا دوں کہ کول جو ہے، کوئلہ، اس کے ذخائر جو ہے مختلف جگہوں پہ، میں ابھی آپ کو بعد میں فگرز بھی دوں گا۔ 1876 کے اندر کوٹلی میں، یہ اس وقت سے کوٹلی میں کول کے ڈپازٹ مہاراجہ کے دور میں بھی، اس سے بھی پہلے، کہ یہ نان ریسورسز تھے، یہ اس وقت بھی لوگ کھدائیاں کر کے، جو پرانا ایک گزارا ان کا اس وقت کا طریقہ کار ہوا ہوگا، تو یہ ایکسپلور کرتے تھے۔ بیسکلی آزاد کشمیر جو ہے وہ 2 بیسنز میں ڈیوائیڈ ہے۔ ایک ہے اپر کشمیر بیسن، ایک لوور کشمیر بیسن ہے۔ اپر جو کشمیر بیسن ہے وہ نوسیری مظفر آباد سے لے کے نیلم، شاردا، کیل، تاؤبٹ، یہ اپر بیسن ہے، اور جو لوور بیسن ہے وہ نوسیری سے نیچے مظفر آباد سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میرپور تک جاتا ہے۔ اب آپ اس کے ذرا آپ نے ہائٹ الٹیچیوڈ میں بھی فرق ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2 ڈویژنز پہ مشتمل ہے آزاد کشمیر، ایک مظفر آباد ڈویژن اور ایک میرپور ڈویژن۔ اچھا، یہ جو اپر جو بیسن ہے جس میں نوسیری سے لے کر تو تاؤ بٹ، کیل، شاردا، یہ جو ایریاز آتے ہیں، ان کے اندر جو منرل ریسورس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو نیچے والا پورشن ہے جو میں نے آپ کو دوسرا میرپور ڈویژن کروایا، اس کے منرل ریسورس کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور اس میں اب جو سب سے جو امپورٹنٹ مطلب جو ایکسپینسو منرل ریسورس ہے وہ روبی، نیلم کے مقام پہ نانگی مالی ایک ایریا ہے جہاں کی روبی بہت مشہور ہے، اور انٹرنیشنلی جیمز اینڈ جیولری ایسوسیشنز اور جو آرگنائزیشنز ہیں اس نے اس کو بہت ہائی ریٹ جو ہے وہ اس کو اس کی رینکنگ کی ہے۔ اب 92 اور 93 میں ایک آسٹریلین پروجیکٹ آیا تھا پاکستان کے اندر، وہ گولڈ کی میپنگ پروجیکٹ تھا جس میں جی بی اور آزاد کشمیر شامل تھا۔ چونکہ استور کا جو ایریا نیلم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے وہاں پر گولڈ پلیسر کے ڈپازٹس تھے، تو آپ کے شونٹر نالہ، نانگی مالی کے اس ایریا میں بھی گولڈ کے ڈپازٹس موجود ہیں، لیکن اس کی ایکسپلوریشن کی، میپنگ کی ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن وہ انہوں نے اس کے بھی اس میں یہ شواہد بتائے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ جہاں تک نیلم روبی کا تعلق ہے تو نیلم روبی یہ دنیا کی واحد ایسی روبی ہے، قیمتی پتھر ہے، جو 14,500 فیٹ کی بلندی پر ہے۔ پوری دنیا میں اس ہائٹ پر روبی کے پوری دنیا میں ڈپازٹس ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن یہ اپنی یونیکنیس اس لیے ہے کہ یہ اتنی زیادہ ہائٹ پہ روبی ریزرو اور پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ 14,500 14,500 فیٹ،
14,500 فیٹ کی بلندی ہے، اور یہ جو روبی ہے یہ 39 ملین ٹن اس کی ایسٹیمیٹس لگائے گئے ہیں کہ اس کی جو وہاں پہ اکرنس ہے وہ 39 ملین ٹن ہے، اور جو پر کیوبک میٹر اگر اس کو دیکھا جائے تو 22 گرام پر کیوبک میٹر اس کا پریزنس ہے وہاں پر۔ یہ پرائڈ آف کشمیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ انٹرنیشنلی یہ جو روبی ہے وہ بہت مہنگی بکتی ہے، اور اس طرح سے میں آپ کو باقی بھی کچھ ایسے یہ کچھ پبلشڈ ریسرچ پیپرز ہیں اس کے مطابق ڈسٹرکٹ وائز میں آپ کو شارٹلی صرف جو ڈفرینٹ منرلز ہیں اور ان کی جو لوکیشن ہے یا ان کی جو ریزروز ہیں وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ نیلم ہے سب سے پہلے، اس میں روبی میں نے آپ کو بتایا کہ 39 ملین گرامز ہے۔ پھر گریفائٹ کے ڈپازٹس ہیں جو 1 ملین ٹن ہیں۔ پھر فیلڈ سپار ہے، یہ کنڈل شاہی کے مقام پر ہے، یہ بھی 1 ملین ٹن ہے۔ گرینائٹ ہے، یہ جورے کراں، اس میں 25 ملین ٹنز کا یہ نیلم میں یہ مین ریزرو جو ہیں ریزروز ہیں۔ اس میں باقی منرلز بھی ہیں لیکن یہ مین بڑے پوٹینشیل ہیں، اس لیے اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ مظفر آباد ہے جس میں ماربل ہے، نوسیری کے مقام پر 19 ملین ٹن ہے، اور یہ وہ ماربل ہے کہ اس کی ایک اگر ریفرنس تلاش کیا جائے تو یہ بڑی ہائی کوالٹی ماربل بھی یہاں پہ موجود ہے۔ یہ ایک اٹلی کا ایک بڑا مشہور ماربل ہے جو لوگ یہ ڈیکوریٹو سٹونز کا کام کرتے ہیں، کرارا ماربل، یہ اس کے ایکولنٹ ماربل ہے، یعنی کہ بہت ہائی کوالٹی اور ایکسپینسو ماربل۔ اس کے بعد سیمنٹ مٹیریل ہے مظفر آباد کے اندر 70 ملین ٹن کا۔ آپ مظفر آباد کے پہاڑوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ وہ خاکی مٹیریل جو ہے پہاڑوں سے رس رہا ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ سیمنٹ اور جپسم مٹیریل ہیں۔ تو سیمنٹ انڈسٹری کے اندر سیمنٹ ایک بائنڈنگ ٹوگیدر فورس ہے، سیمنٹ ایک پراپرٹی کا نام ہے۔ سیمنٹ کے اندر 80 to 90% جپسم اور یہ جو سیمنٹ مٹیریل ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو کول مظفر آباد کے اندر ہے وہ 1.5 ملین ٹنز ہے۔ سوپ سٹون جو ہے یہ ایک ایسا سٹون ہے جس سے صابن بنتا ہے، اور یہ ایک نیچرل ریسورس ہے۔ اس کے اندر ایسنس اور خوشبو ڈال کے تو مختلف صابنز بنائے جاتے ہیں۔ یہ مچھیارا جو نیشنل پارک ہے اس کے مقام پر ہے، اور یہ 0.05 ملین ٹن ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہٹیاں بالا پہ لیمونائٹ ہے، وہ ہٹیاں بالا کی ایک جگہ ہے ریشیاں، وہاں پہ یہ 0.065 ٹنز ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسٹرکٹ کوٹلی کا رخ کرتے ہیں تو کول جو ہے وہ 20 ملین ٹن ہے، جو تتا پانی، کمروٹ، نکیال، کریلا، مینڈر اور اس طرح کی مختلف جو لوکل دیہات ہیں ان میں موجود ہے۔ باکسائٹ ہیں جو نکیال کے ایریے میں 5 ملین ٹن ہے۔ فائر کلے، یہ جو آتش گیر مادہ ہوتا ہے جس سے آپ یہ مختلف ماچس فیکٹریاں بنتی ہیں، یہ ماچس کا جو میٹیریل ہے یا جو اس طرح کے آتش بازی کا جو سامان بنتا ہے، فائر کلے بھی 5 ملین ٹن ہے نکیال اور دنوان میں۔ پھر ماربل کے بھی 2 ملین ٹن کے ریزروز ہیں، ڈولومائٹ کے 5 ملین ٹن، کوارٹزائٹ کے 5 ملین ٹن۔ بھمبر اور میرپور کے ڈسٹرکٹس میں بینٹونائٹ ایک ایسی مٹی ہے، یلو کلر کی مٹی ہوتی ہے جو مختلف آئل اینڈ گیس کی ڈرلنگ کی مڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور مختلف سیرامکس اور یہ جو برتن اور اس طرح کی جو چیزیں بنتی ہیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ یہ 4 ملین ٹن ہے، اور اس کی بہت ساری مائنز وہاں پہ موجود بھی ہیں۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ ویلی ہے، اس میں سلیٹ اور سیمنٹ مٹیریل اور اس طرح کے فیلڈ سپار اور گریفائٹ اس طرح کے مٹیریل ہیں۔ یہ چند فگرز میں نے آپ کو اس لیے بیان کیے کہ یہ سارے اپر بیسن اور لوور بیسن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کو جو آزاد کشمیر کا سرکاری محکمہ وہ آزاد کشمیر منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن وہ کر رہا ہے۔ جہاں تک نیلم کی روبی ایکسپلوریشن کا تعلق ہے تو اس میں ایکسپلوریشن تو جاری ہے، لیکن وہاں پہ اتنی 14,500 کی ہائٹ کے بعد الٹیچیوڈ اتنے آکسیجن کی بھی کمی ہے، تو ایک بڑی مائن ہے جس سے یہ آزاد کشمیر کے یہ ایگزیبیشن بھی کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا الٹیچیوڈ مسئلہ ہے، 2 ماہ آپ اس میں ایکسپلوریشن کر سکتے ہیں، اگست سے سپٹمبر تک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھائیں گے ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ بنیادی طور پر ہے کیا اور کیسے محسوس کی جا سکتی ہے؟ آپ کیسے اس کی وضاحت کریں گے؟ انوائرمنٹ سائنس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہم کہتے ہیں ویدر یا موسم، ایک ہوتی ہے کلائمیٹ۔ موسم یہ ہے کہ آج گرمی ہے، بارش ہو رہی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، یہ موسم ہے آج کے دن کا موسم ہے۔ اور کلائمیٹ یہ ہے کہ وہ ایکسٹینڈڈ
ٹائم پیریڈ پہ ہے، 10 سال 20 سال 100 سال. فار ایگزامپل آج سے 20 سال پہلے جون یا آج کا دن کیسا تھا، وہ اس کو کہتے ہیں یہ کلائمیٹ ہے. اور ہم نے سنا ہوگا کہ موسمی تبدیلی، آپ اپنے کسی بڑے سے بات کریں تو وہ کہیں گے جی کہ اب موسم بدل گئے ہیں، پہلے اتنی زیادہ برف ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، یا پہلے گرمیاں اتنی زیادہ انٹینس ہوتی تھیں اب نہیں ہوتی، یا سردیاں اتنی زیادہ انٹینس ہوتی تھیں تو اب نہیں ہوتی. تو یہ کلائمیٹ کا کانسیپٹ ایک لوکل لیول پہ بنیادی طور پہ سب میں ہے. آپ 30 سال کسی آپ بوڑھے سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پہلے اور آج کے دور میں یہ موسم جو ہے وہ بدل گیا ہے. یہ کلائمیٹ ہے. تو کلائمیٹ چینج تو ہے. دوسرا ہم اگر دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کا دوسرا جو بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جیسے گرمی تھوڑی سی پہلے آ گئی یا گرمی تھوڑی سی لیٹ آئی، گرمی اگر بہت زیادہ تھی تو گرمی مائلڈ ہو گئی، اگر سردی بہت زیادہ پہلے ہوتی تو سردی مائلڈ ہو گئی، یعنی اس کی شدت میں کمی آ گئی ہے. تو یہ سائن ہے، کلیئر سائن ہے. اگر جتنے بھی ایکسٹریم ایونٹ ہے، پہلے اگر بارش ہوتی تو 10 دن ہوتی تھی سردیوں میں، اب ایک دن میں اتنی ہی ہو گئی. فار ایگزامپل 20 ملی میٹر بارش ہے یا 50 ملی میٹر بارش ہے، 10 دنوں میں ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو ابھی ایک ہی دن میں ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہیں یہ کلیئر کٹ سائن ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے، یہ موسمیاتی تبدیلی یہ آ رہی ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری ایون جو آپ لوکل آپ دیکھیں گے آزاد کشمیر میں، بہت سے آپ کسی سے بات کریں لوکل لیول پہ، گاؤں میں بات کریں، جو چراگاہوں میں لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کریں، تو بہت ساری جو سپیشیز ہیں، بہت سارے جو پودے ہیں یا بہت سارے جو اس طرح کی ورائٹیز ہیں، جو لوکل جو وہاں کے پودے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، یا ایک ورائٹی ختم ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے. ایک کو میں نے اپنے ایریے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، میں نے اپنے 15-20 سالوں میں، کہ سنبل کا ایک درخت ہے، شاید آپ جانتے ہوں سنبل کا جو درخت ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی بجائے اگر آپ داڑو جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک طرح کا، جہاں بھی یہ داڑو ہوتا ہے یہ ختم ہے. یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہے، یہ ایک اسپیشی کی انویسونیس کی وجہ سے ہے، چونکہ کنڈیشن جو ہیں اس کو وہ سپورٹ کرتی ہیں. تو یہ ایک لوکل انڈیکیٹرز ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی آپ پہ ہے. اس کے علاوہ ایکسٹریم ویدر ایونٹ ہیں، فلڈنگ ہے، یہ کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کے ایونٹس ہیں، بعض دفعہ گلیشیئر کا ارلی میلٹ ہے یا گلیشیئر کا لیٹ میلٹ ہے، فلڈنگ ہے. یہ سارے کے سارے سائن جو ہیں یہ موسمیاتی تبدیلی کے ہیں. اور آزاد کشمیر میں بڑی انٹینسٹی کے ساتھ، اور آپ سارے کے سارے آپ کس سے بھی بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ بالکل ہو رہے ہیں. تو موسمیاتی تبدیلی بڑی آسانی سے آزاد کشمیر میں اس ریجن میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے روبی کی بات کی، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یہ پچھلے دنوں یہ خبریں بھی آئی تھی کہ نیلم سے کچھ مافیاز نے اس روبی کی چوری کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا ہے، کہ وہاں سے انہوں نے کام کر کے تو روبی یہاں منتقل کیا ہے. اس حوالے سے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رش صاحب، روبی کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ را میٹیریل کی صورت میں ہوتی ہے. ان جو پریشس سٹون ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے بعد اس کی کٹنگ اینڈ پالشنگ کا ایک انظام ہوتا ہے، جو کہ پاکستان میں، اسلام آباد میں، پشاور میں اور مختلف جگہوں پہ موجود ہے. آزاد کشمیر میں ابھی تک وہ کٹنگ، پالشنگ اور اس کی جو ہے ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. را میٹیریل میں یہ روبی نکلتی ہے اور یہ وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے کٹنگ پالشنگ سینٹرز تک. اور جب وہاں پہ آبزرویشن تو ہوتی ہے مائن کے اندر، لیکن مائن کے علاوہ بھی کچھ ڈپازٹس ایسے ہیں کہ یہ پتھر سمگل بھی ہوتا ہے. اب جو اس کا آفیشیل طریقہ کار ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جیمز اینڈ جیولری. کوئی بھی سٹون آپ کٹ پالش کروانے کے بعد یا را میٹیریل کو، اس کا ویٹ، اس کی اسپیسیفک گریوٹی، اس کے بہت سارے اس کے فزیکل اور کیمیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں کسی بھی سٹون کے. اس کے بعد جیمز اینڈ جیولری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو آفیشیلی ایک ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتا ہے ہر سٹون کا، تب یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے. اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب پتھر سمگل ہوتا ہے اور وہ ان آفیشلی نان کسٹم گاڑیوں کی طرح، جس طرح نان کسٹم گاڑی ہے اس کا کوئی پیپر نہیں ہوتا، تو جب یہ سمگل ہوتا ہے اور یہ چوری ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے وہاں کے لوکل لوگ بھی پلس محکمانہ کچھ ظاہر ہے ان کا بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا. لیکن اس طرح کے بہت سارے اسکینڈل سامنے آئے ہیں. تو یہ چونکہ گلگت میں، پاکستان میں اور مختلف جگہوں پہ یہ بکتا ہے، پر گرام بکتا ہے. را میٹیریل کی اپنی کاسٹ ہے اور کٹ اینڈ پالش جو سٹون ہے اس کی اپنی کاسٹ ہے.
تو یہ اس طرح کے چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. اس کا یہ ہے کہ لیز کو بہت زیادہ آبزرویشن میں رکھنے کی ضرورت ہے, پلس سارے جو مائنز اور جو ایکسپلورڈ ایریاز ہیں ان کو فینسنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ نیچرل ریسورس ہے. تو یہ باقاعدہ یہ ڈالرز میں بکتا ہے, اس لیے اس کی ایک اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر موسمیاتی تبدیلی کی بات کریں تو دنیا میں پاکستان کا 10واں نمبر ہے. آزاد کشمیر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے؟ کیا اس پہ کام ہو رہا ہے اور کتنے چیلنجز کا سامنا آیا؟ پوری دنیا میں اگر کوئی اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا ہی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کانسٹنٹلی جو ہے دنیا کے 10 ورنریبل کنٹریز میں سے ہے, اور ہمارا جو ریجن چونکہ نارتھ ہے, جتنا نارتھ پہ جائیں گے ورنریبلٹی بڑھتی ہے جتنا موسمیاتی تبدیلی آتی ہے. تو جو کشمیر ریجن ہے اس کی لوکیشن آپ نارتھ ہے, تو یہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ یا پھر سرکاری سطح پہ ابھی اس طرح کی توجہ نہیں دی گئی کہ اس علاقے پہ جو امپیکٹس ہیں وہ آنے والے عرصے میں اس کو کس طرح متاثر کریں گے. چونکہ یہ یہاں پہ بہت سارے گلیشیئرز ہیں, گلیشیئر ریٹریٹ جو ہے بڑی فریکوینٹ ہے. ہم نے بڑے ایکسٹریم ایونٹ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھے ہیں آزاد کشمیر میں ہوتے ہوئے. لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ یہ گلیشیئر آؤٹ برسٹ ہم نے دیکھے ہیں. جو واٹر فلو کی ریورز میں واٹر فلو ہے اس میں بہت زیادہ ہم نے تبدیلی دیکھی ہے. تو یہ سمٹمز جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی اب اس ریجن کو امپیکٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آزاد کشمیر میں بھی آئل اینڈ گیس کے کوئی ریسورس موجود ہیں؟ آزاد کشمیر کا جو آئل پرون ایریا ہے اس کو کشمیر بیسن آئل اینڈ گیس بیسن کہتے ہیں, اور یہ پٹوار بیسن کے ساتھ موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکوال میں, جیلم میں, اور یہ جو آزاد کشمیر کے ساتھ پنجاب کی یہ جو ساری سائڈ لگتی ہے ڈوڈیال, میرپور اور بھمبر, اس کی جو آزاد کشمیر کی جو سامنے حدود ہے پنجاب کی, اس میں ساری آئل ڈسکوریز موجود ہیں. یہ ایک جگہ ہے جو شہاب الدین غوری کا جو مزار ہے, غوری بلاک ہے یہاں پر, جہاں پہ آئل ڈسکوریز ہوئی ہیں. تو آپ کے آزاد کشمیر میں ڈوڈیال, کوٹلی, میرپور اور بھمبر, ان 4 میں جو پیٹرولیم سسٹم ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم سسٹم ایلیمنٹ 5 مختلف سیگمنٹس کے اوپر ہوتے ہیں. اس میں سورس راک ہوتی ہے, سیل راک ہوتی ہے, ریزروائر راک ہوتی ہے, انٹریپمنٹ میکانزم ہوتا ہے. یہ سارے پیرامیٹر جو ایک آئل اینڈ گیس پرون بیسن کے ہوتے ہیں وہ آزاد کشمیر میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے آزاد کشمیر کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ ہسٹوریکلی پاکستان اور آزاد کشمیر کا جو ریجن ہے اس کا گلوبل وارمنگ میں ایز سچ کوئی اتنا رول نہیں ہے. ہم نہ کوئی اتنا ڈیولپ کنٹری ہیں, اور ہمارا جو آزاد کشمیر کا ریجن ہے وہاں پہ تو ڈیولپمنٹ کا اس طرح کا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے جس سے کوئی کاربن ایمیشنز ہوں یا جو گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوٹ کریں. 2015 میں جو پیرس ایگریمنٹ ہوا اس میں دنیا نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو ارتھ ہے اس کو جو سب سے بڑا ایک جو مسئلہ درپیش ہے وہ گلوبل وارمنگ کا ہے, کیونکہ گلیشیئر میلٹ ہو رہے تھے, جو سمندر ہے وہ ان کا جو لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے, ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہی ہے, اور بعض جو ریجن تھیں جو بہت سارے کنٹریز ہیں جو کوسٹل ریجن پہ کنٹریز ہیں وہ بالکل ان کے خاتمے کا, ان کی ایکسٹنکشن کے چانسز ہیں. تو یہ جو اور پھر دنیا نے 2015 میں وہ اس میں انہوں نے کہا کہ 2030 پہ یا 2035 پہ تک وہ دنیا کا جو ٹمپریچر ہے 21ویں صدی کے آخر تک وہ 1.9 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رکھیں گے. یہ ونڈو اتنی چھوٹی ہے, میں آپ کو پرسپیکٹیو میں بتاؤں کہ 2000 جو ابھی کرنٹ ایمیشن ریٹس ہیں جو دنیا کا ٹرینڈ ہے ایمیشن کا, جن کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کا, جیسے ہم گاڑیاں چلاتے ہیں, فیکٹریاں چلاتے ہیں, اس سے یہ ایمٹ ہوتی ہے, یا سیمنٹ انڈسٹری ہے, اسٹیل انڈسٹری ہے, اس سے یہ ایمٹ ہوتی ہے, جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس میں یہ ایمٹ ہوتی ہے. اگر کرنٹ ایمیشن ریٹ کے ساتھ اگر ہم کریں تو 2035 کے بعد ہمارے پاس اگر 2020 کے ایمیشن ریٹس پہ کریں تو ہمارے پاس 11.5 ایئر کی ونڈو ہے. یہ اتنی کم ہے کہ اس کے بعد ایسٹیمیٹ یہ ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی
کہ کچھ اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں, نئی چیزیں ہیں جو گلوبل وارمنگ کے سائن ہیں, تو 4 سے 15% تک جو اسپیشیز ہے, گلوبل اسپیشیز ہیں, وہ ایکسٹنکٹ ہو جائے گی. تو یہ اتنا بڑا بایو ڈائیورسٹی کا لاس ہے, اور اس کے امپیکٹ ابھی ان ایسٹیمیٹڈ ہے. ہم جان ہی نہیں سکتے کہ پھر جو ایکو سسٹم امبیلنسز ہوں گے وہ کس طرح افیکٹ کریں گے. تو یہ ایشو بڑا, اگر دنیا کے خاتمے میں اگر کوئی سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ایمیشنز کو کم کرنا ہے, اس کے امپیکٹ کو کم سے کم کرنا ہے. اور جتنے بھی ڈیولپمنٹ ماڈل ہیں, ہم کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کرتے ہیں, اس میں وہ انوائرمنٹ کی کاسٹ پہ ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی طرح سے انوائرمنٹ کو ڈیگریڈ کرتا ہے, پولیوٹ کرتا ہے. اور آزاد کشمیر میں تو ابھی ہمارے ہاں یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ابھی ہم ڈیولپمنٹ کی بھی اس طرح سے ہم نہیں دیکھتے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اس کا انوائرمنٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا 20-30 سال بعد آزاد کشمیر کیسا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ابھی کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک یہ ہائی ٹائم ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ ورنریبل ہیں کلائمیٹ چینج سے, یہ موسمیاتی تبدیلیوں سے, اور جو گلوبل وارمنگ سے. سائن آلریڈی آپ نے ڈسکس کی ہے کہ وہ ہم یہ آلریڈی ہیں وہاں پہ. اچھا, ایک تو یہ بات بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جو پانی کے حوالے سے وہاں بات چل رہی ہے کہ زیادہ تر پانی آلودہ ہیں, ایک تو اس کے حوالے سے رپورٹس کیا ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے ٹوٹل 13% رقبے پہ زراعت ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیسے پھر مقابلہ کریں گے؟ جہاں تک پانی کا تعلق ہے تو آزاد کشمیر میں 3 بڑے دریا ہیں, نیلم ہے, جہلم ہے اور دریا پونچھ ہے, جو آزاد کشمیر کی ٹیریٹری سے گزر رہے ہیں. اب پانی جو ہے وہ آپ نے ایک بات کی کہ یہ 42 لاکھ آبادی کو جو پانی کا ریسورس ہے وہ یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں سپرنگ اینڈ سیپج چشمے سے لوگ پانی پیتے ہیں, اور ان کا ڈرنکیبل جو واٹر ہے وہ چشمے جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اب یہ جو دریا کا پانی ہے, اس سے ہم اپنے ایگریکلچر کو, اب تو دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینس ایگریکلچر کی طرف لوگ چلے گئے ہیں کہ وہ بے موسمی پھل اگا رہے ہیں, نرسریاں لگا رہے ہیں. اور جن لوگوں کی لینڈ وداؤٹ ایگریکلچر ہے, یا تو وہ کسی اور کو دی جائیں یا ان کو جرمانے کیے جائیں کہ آپ نے یہ کس طرح سے جو ہے نا بیرن رکھی ہوئی ہے. ایک تو یہ اس کا حل ہے. جہاں تک پانی کا تعلق ہے تو یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ جو سپرنگ اینڈ سیپیجز جو چشمے ہیں ان کے 2 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک کو بایولوجیکل ٹیسٹ کہتے ہیں جس میں بیکٹیریا, الجی, فنجائی آتا ہے, اور ایک میں کیمیکل ٹیسٹ ہے جس میں آپ کی کیلشیم, پوٹیشیم, میگنیشیم, اس کی پی ایچ لیول, ہارڈنیس, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میئر کی جاتی ہیں. یہ لیبارٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ پاکستان واٹر ریسرچ کونسل ایک سرکاری ادارہ ہے فیڈرل کا, اور پی سی آئی, WIR, اس طرح کی لیبارٹریز ہے جو مظفر آباد میں بھی ایک موجود ہے. تو یہ پانی کے سیمپلز کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور یہ ہر 6 ماہ بعد کرنی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ یہ واٹر ٹیبل بلو دا سرفیس آف دی ارتھ ہوتا ہے, اور یہ اپنے راستے تبدیل کرتا رہتا ہے. چشمے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے چشمے زیادہ ابلنا شروع ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ خشک ہو جاتے ہیں. تو یہ واٹر ٹیبل کی بلو دی سرفیس اس کی اپنی موومنٹ اور ریکارڈنگ ہوتی ہے. میں آپ کے پاس پاکستان واٹر ریسرچ کونسل کی 2021 کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے تقریباً 100% واٹر کے جو ریسورسز ہیں وہ پالوٹیڈ ہیں, اور جو آزاد کشمیر ہے اس کے اندر انہوں نے یہ چارٹ دیا ہے کہ 2015 میں 60% تھے, اور 2020 میں یہ 70% ان سیف جو ہیں وہ واٹر ریسورسز ہیں. اور انہوں نے فوکس مظفر آباد کو کیا ہے. یہ جو ڈیٹا ہے یہ صرف مظفر آباد کے سیمپلز ہیں, اور اس میں انہوں نے طارق آباد, اولڈ سیکٹریٹ, سیلی سرکار, اپر چھتر, اسمبلی, چیلا بانڈی, CMH اور پورے مظفر آباد سے انہوں نے 15 جگہوں سے سیمپل لیے ہیں, جس میں سے تقریباً 9 سے 10 سیمپل جو ان سیف اور پولوٹیڈ واٹر کے. حل اس کا سر یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں اس کو ساری سیمپلنگ کی ضرورت ہے, پھر اس کے بعد فلٹریشن پلانٹس کی ضرورت ہے. واٹر ٹریٹمنٹ جیسے ماکڑی پلانٹ ہے پورے مظفر آباد کو دے رہا ہے, تو اس سے وہ اس میں کلورین ڈال کے باقی چیزیں ڈال کے وہ عوام کو سپلائی بھی کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے. لیکن جن لوگوں کی ٹریٹمنٹ پلانٹ تک ایکسیس نہیں ہے, دیہاتوں میں رہتے ہیں, وہ چشمے کا پانی استعمال کرتے ہیں, تو چشمے کے اوپر ایک گورنمنٹ ایک ٹینکی بنا کر اس کے آگے فلٹر پلانٹ لگا کر ان کو ڈیلیور کرے تو ان کو پینے کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ تمام بیماریاں جو ہیں وہ اس پانی کے پولوشن سے ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ مظفر آباد میں تو آپ نے دیکھا کہ فلٹریشن پلانٹ ہے جو وہاں پہ وایا سکشن ٹینکس اور موٹرز لوگوں کے گھروں میں پانی سپلائی کر رہا ہے, لیکن راولہ کوٹ کا کیا قصور ہے, باغ کا کیا قصور ہے, کوٹلی کا کیا قصور ہے,
اور آپ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ کھارے پانی کو بھی لوگ سمندر سے پانی ریسائیکل کر کے فلٹر کر کے اپنی عوام کو دے رہے ہیں. آپ دریائے جہلم سے پانی اٹھائیں, آپ لفٹ کریں پلندری کے مقام پہ, وہاں پہ واٹر سپلائی سکیمز بنائیں, راولہ کوٹ میں بنائیں, کوٹلی میں بنائیں, دریائے پونچھ سے بنائیں, میرپور کے ریزروائر سے پانی نکالیں اور میرپور کو اور بمبر ڈڈیال کو دیں. اور آپ 40 لاکھ آبادی میں کے لوگوں کو آپ صاف پینے کا پانی نہیں دے رہے, تو یہ تو بنیادی مسئلہ ہے. اور یہ تو ماڈل اسٹیٹ آپ کی تبھی بنے گی. روڈ انفراسٹرکچر تو چلو ایک اور بات ہے, لیکن آپ کم از کم یہ جو شہری ہیں آزاد کشمیر کے, ان کو صاف پینے کا پانی دیں. اور یہ ساری ڈیٹا ایکوزیشن, امپلیمنٹیشن اور پالیسیز کی ضرورت ہے. یہ پوری پالیسیز بنیں گی اور یہ 1 سال کے اندر یہ سارا مسئلہ ہو سکتا ہے, صرف 1 سال کے اندر, اس سے بھی کم ٹائم میں. لیکن یہ کہ حکومت کو اور ساتھ عوام کو مل کر اس پہ توجہ دینی ہوگی. آپ بھی ایک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, اور یہ صاف پینے کا پانی ہر بندے کا حق ہے. اور یہ جو اس طرح کی فیڈرل کی رپورٹس ہیں یہ کاغذوں کے اندر ہے, اور یہ عام عوام کو نہیں پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ عام عوام صرف یہ کر سکتی ہے کہ اس پانی کو ابال کے ٹھنڈا ہونے کے اور چھان کے پیے. ہمارے پاس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. جی ناظرین, ایکسپرٹ کی آپ نے رائے سنی اور پروگرام دیکھنے کا آپ کا شکریہ. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.